السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہمارے رہبر و رہنما ہر موڑ پہ ہر قدم پہ ہے. جیسا کہ ہم نے موضوع ایک سلیکٹ کیا تھا ضروریات، حاجیات اور تحسینیات. تین چیزوں پر ایک سوسائٹی کا دار و مدار ہوتا ہے، مبنی ہوتی ہیں. اس میں سے ہم نے پچھلی مرتبہ پچھلی جمعہ میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ضروریات تھی. اس میں ہمیں الضروریات الخمسہ 5 چیزوں کا ذکر ہم نے کر لیا تھا. یعنی ایک انسان کو اپنا دین، حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ المال، اسی طریقے سے جو ہم نے اس ٹائم بیان کر دیا تھا حفظ النفس، وہ سارا ضروریات کے حوالے سے. اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. یعنی انسان کو اپنا عقل، اپنی دین، اپنی جان، ٹھیک ہے، اپنا مال، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، بچانا چاہیے. اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا. آج ہم اسی کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا جو پوائنٹ اس میں ہے وہ ہے حاجیات. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں آپ کو کس چیز کی حاجت لگی، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے بولتے ہیں. نارملی ہم اپنے اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، ان کو اس چیز کی حاجت ہے. یہ عربی لفظ ہے، حاجت عربی لفظ ہے. بہت سارے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے اردو زبان میں عربی زبان کے ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ، بہت سارے. یعنی اگر کوئی آدمی اردو جاننے کے باوجود یعنی عربی سیکھنا چاہتا ہے سیکھ سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ جو ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی الفاظ. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم بولتے ہیں حاجیات، انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے بڑا یعنی جو ہے لفظ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے. اردو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حاجت، اسی کا ہے حاجیات، یہ اسی میں سے نکلا ہے. تو حاجیات کو بولتے ہیں مطلب کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، حاجیات ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق ہے آسانی کے ساتھ. اس کا تعلق ہے جو مشقت انسان کو لاحق ہو جائے گی، جو مشکلات انسان کو آ جائے گی، اس کو دور کرنے کے لیے اسلام نے قرآن حدیث میں اتنی آیات اور حدیثیں ہیں جو ہمیں سمجھا دیتی ہیں کہ انسان آسانی کرنی چاہیے، مشقت کو دور کرنا چاہیے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو ہم قرآن کی آیت سے سمجھا دیتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو انسان سفر میں ہے یا اس کو بیماری لاحق ہو گئی، بیمار ہو گیا، وہ روزہ رکھنا تھا، یعنی رمضان میں اس کو روزہ رکھنا تھا لیکن وہ سفر میں ہے یا بیمار ہو گیا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ کہتا ہے نہیں رکھنا روزہ، دوسرے دنوں میں روزے رکھو. کیا سمجھ میں آ گیا؟ روزہ رکھنا ضروری تھا اسلام میں، چوتھا یا پانچواں رکن اسلام کا، بہت ضروری.
روزہ رکھنا، لیکن سفر میں آگے اور جو ہے بیمار ہو گیا انسان، اللہ کہہ رہا ہے چلو ابھی مت رکھو، جب ٹھیک ہو جاؤ گے دوسرے دنوں میں ان کی تکمیل کر دو۔ آسانی، مشقت کو دور کرنا، اتنا پیارا اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جاء عند البخاری، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان هذا الدین یسر، یہ اسلام بہت آسان ہے، اس میں یعنی جو بھی حکم ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی ریزن دے دیا گیا ہے اس کا۔ اسلام بہت آسان ہے، ان هذا الدین یسر، دین بہت آسان۔ اب آج کی مثال لے لیتے ہیں، سردی چل رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ، یہاں تو کم ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ اتنی سردی ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ ہم تصور نہیں کر سکتے، مائنس چلا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، بھلے ہی یعنی گرم پانی میسر ہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ سردی میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ انسان کو پیر دھونے ہیں، لیکن جراب موزہ پہنا ہے اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جراب پہنا تھا، ایک صحابی آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا، وضو کرتے کرتے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے چاہے، یعنی سردی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی موزہ پہنا تھا، وہ اتارنے لگا موزوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، مغیرہ چھوڑ دو ان کو میں نے طہارت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی پہلے وضو تھا میرا، پھر میں نے پہنا تھا ان کو، ابھی ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے مسح کیا ان پر۔ ہم ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نہیں، ایسے کر کے اکٹھے مسح کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ پیر دھونے تھے، پیر دھونے تھے لیکن نہیں دھو رہے، قرآن کا حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ، پیر دھو لو، لیکن نہیں، یہاں پر سردی ہے، مشقت آ گئی، موزہ اتارنا، پھر اس کو دھونا، پھر واپس پہننا، اور وہ بھی 5 مرتبہ، یعنی نماز تو پھر عصر بھی پڑھنا ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، مسافر کو تو زیادہ ہی مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، شریعت آسانی کی طرف ترغیب دیتی ہے، پہنے رکھو خلاص، اس کے اوپر مسح کر دو۔ دس از یعنی حاجیہ، یعنی ہمارا مشقت دور ہو گئی ہماری، یہ حاجیہ ضرورت ہے ہماری۔ آگے چلتے ہیں، کتنی سہولتیں کاروبار کے حوالے سے، نوکری کرنے کے حوالے سے، جس کے انڈر نوکری کر رہے ہیں اس کے لیے کتنے احکام دے دیے گئے ہیں، مزدوری دینا اپنے ٹائم پہ، اس کو گڑبڑ نہیں کرنا، اس کا عرق یعنی جو عرق ہیں، جو پسینہ ہے، وہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کے ساتھ آسانی کر دو، اس کو کچھ مارکیٹ سے چیزیں لانی ہوگی، اپنی ضروریاتی زندگی کمپلیٹ کرنی ہوگی تو کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، کاروبار میں بائی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دے دی ہے، آپ تجارت کرو، جیسے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے بتا دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت حلال کر دی ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ تجارت میں اتنے بینیفٹس، ادھار بھی لے سکتے ہیں لیکن واپس وفا کرنا ہے، ادھار لے سکتے ہیں لیکن واپس جو ہے واپس اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے واپس نہیں کیا، جس نے کسی کا پیسہ کھایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی، شہید جو ہوگا فی سبیل اللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ جو واقعی اللہ کے راستے میں اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، سارے گناہ اس کے معاف، لیکن کسی کے 10 ریال 5 ریال 100 ریال 200 ریال 2000 ریال کھا لیا، نہیں واپس کر دیا، نہیں معاف ہوگا۔ آسانی لے سکتے ہیں ادھار، لیکن واپس کرنا مشکل ہے جدا،
اب آپ بتائیں گے کہ مطلب یعنی مولوی صاحب نے تو حدیث بہت ڈینجر حدیث بتا دی. ہاں حدیث ایسی ہے، شہید فی سبیل اللہ، سارا مال، قرضہ نہیں، الا الدین، قرضہ نہیں مال. ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس کا جس کا قرضہ ہوتا تھا، پھر اگر کوئی اس کا جو ہے وفا نہ کر دے، اس کو ادا نہ کر دے، جنازہ نہیں پڑھتے تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ یہ لوگوں کا حق ہے، یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ لوگوں کا، اس کا. پھر قیامت کے دن اور مسئلہ ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں، پھر آخرت میں کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. سو آئی واز سیئنگ کہ آسانی کرنی، اگر آپ نے ادھار لے لیا، پھر آپ نے اس کو 6 مہینے ٹائم دے دیے، 2 مہینہ، 1 مہینہ، اگر آپ نے اس سے پہلے ہی اس کو دے دیا کتنا اچھا رہے، کتنا اچھا، یا ٹائم پہ دے دیا کتنا اچھا. کیوں؟ شریعت آسانی کر رہی ہے، آپ کو بھی آسانی کرنی ہے، ہمیں بھی آسانی کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے ادھار بھائی بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جن میں آسانی کا پہلو شریعت نے رکھ دیا ہے، ہر ایک اینگل سے، ہر ایک موڑ پہ آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ایک حدیث کا ہم نے دھیان رکھنا چاہیے جو اسی سے متعلق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، سنن ترمذی، حدیث ابی ہریرہ ہے سنن ترمذی میں، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کو قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا. سٹینڈ کھڑا ہے ایک موڑ پہ قیامت کے دن، ادھر ادھر نہیں، ایسے نہیں کر سکتا، ایسے نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہل سکتا. حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال یاد رکھنا، یہ ٹوٹل 8 سوال ہیں، 3 قبر کے، 5 آخرت میں. خلاص پیپر آؤٹ، سارا پیپر دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 قبر کے، 5 ادھر. پھر تفصیلات ہیں اس میں بہت زیادہ، لیکن یہ موٹے موٹے 8 سوال ہیں. ان قبر کے سوالات کو ہم الگ کسی دن ڈسکس کریں گے، آج ہم ان 5 کو ختم کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عمرہ فیما افنا، چل بتا تمہیں 60 سال، 50 سال، 100 سال، 300 سال، 900 سال عمر دے دی تھی، کہاں پہ فنا کر دی. کیا کر رہا تھا اتنے سال؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرے گا انسان سے. کیا کر رہا تھا ادھر یعنی دنیا میں؟ ٹھیک ہے، پھر وہ جانے عمر کا حساب دینا، اللہ رحم کرے. آپ سے سن کی حدیث ہے انما النوقش الذب، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن حساب لینے لگا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا ختم ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. انما النوقش الذب، جس کو حساب لگ گیا ہلاک. ٹھیک ہے. دوسری بات، دوسرا سوال، ان علمہ فیما عمل، او یعنی جو آپ کو علم دے دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا آپ نے. وعن علمہ فیما فعل، آپ کو جو علم دے دیا تھا، یعنی آپ کو پتا تھا نماز 5 پڑھنی ہے، پڑھتے تھے کہ نہیں؟ آپ کو پتا تھا زکوٰۃ دینی تھی، دیتے تھے کہ نہیں؟ آپ کو پتا تھا روزہ رکھنا تھا، رمضان کے دن واجب ہے، فرض ہے روزہ، رکھتے تھے کہ نہیں؟ آپ کو پتا تھا کسی کا حق نہیں کھانا، کیا آپ حق نہیں کھاتے؟ یہ سارا یہ وعن علمہ فیما فعل. کچھ لوگ بولتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، بڑے لوگ، میں تو دارالعلوم میں جانا، نہیں، سب عالم ہیں اس جگہ. ٹھیک ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کو تو معلوم ہے یہ غلط ہے، معلوم ہے کہ نہیں غلط ہے، خلاص. وعن علمہ فیما فعل. اسی طریقے سے تیسرا سوال غور کر لیجئے، وعن مالہ من این اکتسب، جو مال ہے اس کو کہاں سے کمایا. دیکھا آپ نے وہاں پہ پچھلے جمعہ پہ ہم نے کہا مال کو بچانا، میں نے کہا تھا اس مال کے متعلق سوالات ہیں قیامت کے دن. وعن مالہ من این اکتسب، یہ مال کہاں سے کمایا. وفیما انفقا، اسی سے متعلق چوتھا سوال، اس کو کہاں پہ خرچ کر دیا، اس مال کو کہاں پہ خرچ کر دیا. چوتھا سوال قیامت کے دن انسان کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان سوالات کا جواب اللہ اس آدمی سے نہ لے، تب تک کچھ نہیں ہلنے دے. اب آپ بتائیں گے مال کے متعلق 2 سوال، 5، لیکن 2 سوال مال کے متعلق، کہاں سے کمایا. کمانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، حلال یا حرام.
اور کہاں پر خرچ کیا. خرچ کے بھی طریقے ہو سکتے ہیں. حلال کاموں میں خرچ کرے گا, دین کے کاموں میں, اپنی ضروریات کمپلیٹ کرنے کے بعد زکوٰۃ دے گا, باقی جو کرنا ہے وہ کرے گا, لیکن ایک دائرے کے تحت. لیکن اگر حرام کاموں میں خرچ کر دیا تو مشکلات ہو جائے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آئی تھنک سو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى. یہ جو 60 سالہ 50 سالہ 100 سالہ زندگی تھی آپ کی, اس میں ایک نوجوانی کا پیریڈ تھا. ایک تو عمر کے متعلق پورا سوال, لیکن ایک خاص سوال اسی عمر میں ایک پیریڈ تھا. جب سے انسان بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کر 40 سال تک علماء کہتے ہیں یہ نوجوانی کا پیریڈ, یا 30 سال ہی مان لیجیے. اس میں طاقت تھی آپ کو, آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے تھے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے سوسائٹی کے لیے. آپ اسلام کا نور پھیلا سکتے تھے, اسلام کے لیے کچھ کر سکتے تھے. آپ اس نوجوانی کو کہاں ضائع کر دیا, اس نوجوانی کو کہاں پر ضائع کر دیا. These are the 5 questions عمر کے متعلق. اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے آسانی کا پہلو ہے جو نکلتا ہے اس چیز سے. تو انشاءاللہ العزیز تیسرے موڑ پہ آگے چلتے ہیں. حاضر ما عندی والعلم عند اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.